السلام علیکم۔ ناول نیلم کا مرکت بائدیبہ تبسم کی یہ 20ویں قسط ہے۔ کمرے میں صبح کی روشنی دستک دیتی دریچوں سے جھانکنے کو بےتاب تھی، مگر ان کی راہ میں حائل 20 گہرے رنگ کے پردے انہیں اجالا کرنے سے روک رہے تھے۔ کمرے میں ہر شے ٹوٹی بکھری پڑی تھی، بہت سی شو پیس، کرسٹل کے گلدان، شیشے، بیڈ کی چادر، نیچے ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ اگر وہ مر گئی تو میں پوری دنیا میں آگ لگا دوں گا۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ سب کچھ جلا دوں گا، سب ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا سب کو۔ وہ پاگلوں کی طرح پیٹ کے بل دوہرا ہوئے مٹھیاں بھینچے چیخ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک ایک نس واضح ہو رہی تھی، سفید چہرہ لال ہوا تھا، بھوری آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ ایک بار پھر اس نے نیلم کی موت پر ماتم کیا تھا، اور خوب ماتم کیا تھا، خوب چلایا تھا، بہت سی چیزیں توڑ ڈالی تھیں۔ ان 2 دن میں اس نے 10 قتل کیے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنے ایک میٹنگ روم میں موجود تھا، جس میں پیٹر کا پی اے، جو ایک دن سٹے کرنے کے بعد جا چکا تھا، پھر حاضر ہو چکا تھا۔ منہاج نے اسے ایک ایکس رے کرتی نظر سے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے میٹنگ روم سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ پریشان نظروں سے پیٹر کو دیکھنے لگا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہی اشارہ کیا تھا۔ ویسے بھی پی اے کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ریکارڈرز اور کیمرے وہ میٹنگ روم میں پہلے ہی نصب کر چکا تھا۔ ٹائیگر، P2 اسپیکنگ۔ ہاں بولو۔ شام والی میٹنگ صبح میں رکھی گئی ہے، مگر میں اپنا کام رات میں ہی پیٹر سے ملاقات کے بہانے کر چکا تھا۔ ڈیوائس ایکٹیو کر چکا ہوں، میں کوڈ سینڈ کرتا ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ ابھی کہاں ہو تم؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بس میں، جواب آیا۔ کیپٹن نیلم کی چیزیں لے کر گھر پہنچو۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ منہاج، شام میں تمہاری فلائٹ ہے، تمہیں انڈیا جانا ہے۔ شاکر نے میٹنگ کے آخر میں یہ جملے کہے تو میجر آس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن نیلم سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر انس اٹھ کر باہر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کیپٹن حمزہ تھا۔ پیٹر کا دوست آ گیا، انس نے مذاق اڑایا۔ اللہ نہ کرے اس عجیب سی دکھتی مخلوق سے کبھی میری دوستی ہو۔ کیپٹن حمزہ نے کندھے پہ رکھا بیگ اتار کر کیپٹن نیلم کے پاس صوفے پر رکھا اور خود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ انس صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر بے تکلف سا بیٹھا تھا۔ یار پانی تو پلاؤ۔ کیپٹن حمزہ نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ کیا ہے، جل ککڑی کیوں بنے ہو؟ انس گرتے گرتے بچا تھا۔ عجیب مخلوق ہیں یہ پاکستانی لڑکیاں بھی۔ بس میں میرے آگے بیٹھی لڑکی کو میرا بیگ لگ گیا، باجی نے شور مچا دیا۔ اتنا بولا بہن بیگ تھا، بیگ، لیکن نہیں، وہ بیگ کو میرا ہاتھ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیپٹن حمزہ کی دکھ بھری داستان پر وہ سب مسکرائے، البتہ انس ضرورت سے زیادہ ہنس رہا تھا۔ مطلب آج کیپٹن حمزہ پٹ کر آئے ہیں؟ اپنی بات پر انس نے خود ہی کہکا لگایا۔ ہاں بہت ہنسایا آپ نے، ایک اور چٹکلا پلیز۔ عجیب مخلوق ہو تم بھی۔ کیپٹن حمزہ نے اسے بے عزت کرنا چاہا تھا، مگر جو بے عزتی محسوس کر لے وہ انس کہاں۔ سب عجیب مخلوق ہیں، ایک آپ ہی حسین مخلوق ہیں، 2 ناک اور 1 آنکھ والے۔ انس کی بات پر کیپٹن حمزہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ میرا لیپ ٹاپ، سیل فون سب لائے ہیں نا؟ اس نے کیپٹن حمزہ کا بیگ کھولتے پوچھا۔ جی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا بولا۔ اس کے مسکرانے پر وہ سب کہے لگانے لگے، یہاں تک کہ مجراس جیسا بندہ بھی ہنس رہا تھا۔ نیلم کی کھلکھلاہٹ ایسی تھی جیسے جھرنا بہہ رہا ہو۔ انس تو دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، لافنگ گیس کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کیپٹن حمزہ نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ نیلم نے آگے بڑھ کر اس کی لٹکتی وگ کھینچ لی، جو اس نے ایک بزرگ کا روپ چڑھانے کو لگائی تھی۔ سر پر رومال لپیٹا تو اس کو اتارتے ہی شاید وہ بھی اتر گئی تھی۔ ہاں یہ تو جوک ہو گیا۔ وہ خود ہنس رہا تھا۔ اوف، ہمارا تو پیٹ درد کرنے لگ گیا، کیا کیا بنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ وہ اپنے ہنسی پر قابو پا کر بولی۔ ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں، کبھی آپ ٹائیگر کو میک اپ میں دیکھ لیں، دل آ جائے گا آپ کا۔ کیپٹن حمزہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے برعکس وہ سب سنجیدہ اپنی اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ میجراس اور کیپٹن نیلم میں اب تک بات چیت بند تھی۔ عجیب مخلوق ہے آپ سب، میں چپ ہوتا ہوں آپ لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، میں ہنستا ہوں آپ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کیپٹن حمزہ برا مانتے بولا۔ کسی نے بابا جی بننا ہو تو ٹائیگر جیسا بنے۔ ہاں۔ انس نے ماحول کی گھمبیرتا کم کرنے کو بات بدلی۔ کیپٹن نیلم، ٹائیگر نے آپ سے پہلا جملہ کیا کہا تھا پہلی ملاقات میں، یاد کریں؟ انس نے اسے گھسیٹا۔ پتہ نہیں، وہ ٹالنے لگی۔ اوہو یاد تو کریں، انس بضد تھا۔ اینی پرابلم؟ یہ تھے میجراس کے الفاظ جب ہماری ان سے پہلی ٹکر ہوئی تھی۔ اس کے بولنے پر انس نے نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ آس بھی صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر کوہنی کھڑی کیے اور ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر نیلم نے پوچھا۔ بیٹا کوئی بزرگ گھر پہ ہے؟ انس نے کہا تو نیلم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بابا جلال؟
دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ چیخی تو سب ہنس دیے۔ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں آپ، اس نے صوفے پر پڑا کوشن بے تکلفی سے میجر آس کو مارا تو چند پل تو وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ نیلم بھی اپنی حرکت پر جذبز نظر آئی۔ یار انس کافی پلیز، کیپٹن حمزہ نے فرمائش کی تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسلحے کی سمگلنگ میں اب نیوی انوالو ہو چکی تھی۔ اس جانب سے انہیں مکمل سکون مل چکا تھا، ایک طرح سے یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ بس انہیں انتظار تھا کہ میوریک کا یہاں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے، پھر ہی اس کی گرفتاری کی جا سکے۔ امداد بلوچ نے بلوچستان میں اپنی کاروائیاں پھر سے جاری کر دی تھیں، مگر اس بار اس کے ساتھ موجود 60 لوگوں کے گروہ میں 50 فوج کے افراد تھے۔ امداد بلوچ نے انہیں ناراض بلوچ تنظیموں کا کارکن ہی سمجھا تھا۔ وہ اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے ادارے سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر چکے تھے۔ وہ تھے اور امداد بلوچ تھا۔ خفیہ ایجنسیاں ایک لفظ استعمال کرتی ہیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب دشمن کو اس کی چال میں ہی پھنسا دینا اور اس کی انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن کے طور پر آگے بھیجنا۔ اور اس تمام کھیل کا ایک خاص حصہ اور حصار ہوتا ہے جسے سیف زون کہتے ہیں۔ اس کے اندر رہتے رہتے یہ کھیل کھیلنا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی عوام اور ملک کی حفاظت پہلی شرط ہے، جان سے بھی پہلے وطن، دیس۔ ہیرے کی سمگلنگ میں میجر آس اور کیپٹن حمزہ کام کر رہے تھے۔ کیپٹن حمزہ نیلم کی ٹریننگ سے بھی پہلے پیٹر کے ساتھ کام کر کے اس کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس سے اب وہ اپنی پوسٹ پر رکھ رہا تھا اور خود ڈیک کی پوسٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ ان کے چند ساتھی افغانستان اور دبئی کے ذریعے بھارت پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں منہاج الزحا کی کارروائیوں پر نظر رکھ سکیں۔ وہ بھی ایئرپورٹ سے آیا تھا۔ کیپٹن حمزہ نے ان سب کے پاسپورٹس کی فوٹوگرافز بھیج دی تھیں جو ہیرے کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ جانے کیسے کیسے طریقوں سے وہ یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میجر آس نے ایئرپورٹ کے سارے عملے کو اعتماد میں لے کر ان تک ساری بات پہنچائی، پولیس کو بھی گھسیٹ لیا۔ نتیجتاً 7 افراد 4 دنوں میں ہیرے کی سمگلنگ میں پکڑے گئے تھے۔ اتنے ہیرے تھے ان کے پاس کہ سیکیورٹی کا عملہ ششتر رہ گیا، اور حیرت کی بات جب ایک انگریز عورت کے پاس سے چیکنگ کے دوران $2 ملین کے ہیرے برآمد ہوئے۔ ایک شخص نے سفید پٹی کے اندر ہیروں کی تھیلی چھپائی تھی تو چند نے نہایت شرمناک طریقے اپنائے تھے کہ انہیں چیکنگ کے لیے ایکس رے کی ضرورت پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم کہاں ہے؟ ٹائیگر ابھی آیا تھا۔ اندر لاؤنج میں انس بیٹھا تھا اور میم بشرا، ان کا زیادہ کام ختم ہو چکا تھا، وہ دونوں ہی کچھ فرصت سے تھے۔ اس نے ان پورے 2 ہفتوں میں پہلی بار نیلم کے متعلق پوچھا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے مشن کی مصروفیت میں اس جھگڑے کو بھول چکا تھا، مگر نیلم ابرار بہت ضدی تھی۔ میم بشرا پلیز آپ اسے بلا دیں گی؟ اس نے جیکٹ اتاری، ٹوپی اتار کر موڑے بال سیدھے کیے، گلوز اتارے، موزے اتارے، پسٹل نکالا، شوزوں میں سے تیز دھاری چاقو، بندوق کی گولیاں، گلے میں پہنی چین اتاری جس میں بولٹ فولڈنگ نائف تھی۔ انس اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، کیوں گھوم رہے ہو؟ ٹائیگر نے شوز اٹھا کر صوفے کے سائڈ پر رکھے اور 3 سیٹڈ صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا۔ انس سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں سوچتا ہوں تم لوگ جنگلیوں کی طرح لڑتے ہو، ٹریننگ کیسے دے دی تم نے اس لڑکی کو؟ انس دونوں کوہنیاں صوفے کے عام سپورٹس پر رکھے، ہاتھوں کو جوڑے ان کے ٹرائنگلز میں سے ٹائیگر کو جھانکتا بولا، مجھے کہیں سے نہیں لگا کہ میں نے 18 سال کی لڑکی کو ٹریننگ دی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 سال کی بچی کو گود لے لیا، اسے آئس کریم کھلاؤ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شاباش دو، اس کے ساتھ کیرم کھیلو، اس کی الٹی سیدھی باتیں خاموشی سے سنو، اس کی ہر بچوں والی ضد پوری کرو، کھانے میں نخرے اٹھاؤ، میکرونی بنا کر دو، غلطی وہ کرے مگر سوری بھی آپ کرو، اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں محبت؟ وہ شاید بے دھیانی میں مزید بول دیتا جب انس کے کہے نے اسے اپنے جملے پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ اف، کیا مصیبت ہے۔ اس نے جھلاتے ہوئے کوشن انس کے سر پر مارا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جب دروازے کی اوٹ میں نیلم نظر آئی۔ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اس نے رک کر کہا۔ نظریں سامنے تھیں، نیلم سیدھی دیوار سے لگی تھی، اس کا آدھا چہرہ بھاری بازو پر موجود ابری نسیں نیلم کی نظروں میں تھیں، وہ اس سے 3-4 قدموں کے فاصلے پر تھا، اس کے پسینے کی مہک نیلم تک پہنچ رہی تھی۔ منہاج الزحا کا قیمتی پرفیوم بھی اس مہک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک آپ اوپر پریکٹس روم میں آ جائیں، اپنا ریوالور لیتی آئیے گا۔ وہ اسی انداز میں کھڑا اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ اس کی چوڑی پشت نیلم کی نظروں میں تھی۔ 3-4 دن کی مسلسل محنت نے اس کی آنکھیں دکھا دی تھیں، مگر اس بار وہ اپنی تذلیل نہیں بھولنے والی تھی۔ اس نے خود سے عہد باندھ لیا تھا کہ میجر آس کے الفاظ اس کے منہ پر مارے گی۔ اس کی محبت کی بہت توہین کر دی اس نے۔ ایک لمحہ وہ اسے پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ باندھ لے گیا۔ وہ سمجھی تھی محبت کا مطلب ایک دوسرے کا ساتھ۔ ایک ہفتہ بھارت اور دوسرا امریکہ گزار کر وہ آج پاکستان پہنچا تھا۔ نیلم کی موجودگی نے اسے اتنا بے خود کر دیا تھا کہ وہ اتنے سارے کام پینڈنگ پر ڈالتا رہا تھا۔ اس نے اپنی کتنی غیر ملکی پارٹیاں ختم کر دی تھیں، مگر اب وہ پھر سے سارے کام شروع کر چکا تھا۔
اس کے پیچھے لگے ایجنٹس اس کی تمام خبریں میجر راز تک پہنچا رہے تھے اور میجر راز آفیشلز تک۔ وہاں سے دوسرے ملک کی فوج کو مطلع کیا جاتا کہ یہ گینگ آپ کے غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے درجے پر ان کا مشن پہنچ چکا تھا۔ دوسری افواج اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ جب فوج شامل ہوئی تو سیاسی لیڈرز الرٹ ہو گئے اور منہاج کی پشت پناہی کرتے ایک سیاستدان نے اسے مطلع کیا کہ کیسے پاکستان کی بڑی فوج اس کے خلاف دوسری افواج کو بھی استعمال کر رہی ہیں اور غیر ملکی تمام گینگز اب بک چکے ہیں۔ ان کے تمام راز پاک فوج اور اس ملکی فوج کے پاس جا چکے ہیں جس میں منہاج کی انوالومنٹ کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ دبئی، افریقہ اور سعودیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ٹائیگر نامی شخص نے بہت سے پاسپورٹس بھیجے جن کا باڈی ایکس رے کیا گیا اور ایک بڑے پیمانے پر ہیرنگ کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ ہر جگہ سے پیٹر کا نام سامنے آ رہا تھا اور فوج جانتی ہے کہ پیٹر کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایس پی بلال، میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا۔ وہ سن بات لینے کے لیے لان میں سوئمنگ پول کے پاس آرام دہ انداز میں لیٹا تھا۔ سر، میں اس لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈوں سر؟ وہ ہمیشہ گم ہو جاتی ہے۔ سر، میری ماں نے تو مان لیں کہ… وہ خاموش ہوا تو منہاج کی نرم آواز ابھری۔ اپنی بیوی پیاری ہے، سنا ہے بڑے پیارے بچے ہیں تمہارے۔ اس نرمی میں پوشیدہ پیغام ایس پی بلال اچھے سے جانتا تھا۔ سوری سر، ٹرائی کر رہا ہوں میں، وہ منمنایا۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے، سنا تم نے؟ کال کینسل کر دی۔ پیٹر تیز تیز قدم اٹھاتا لان کی طرف آیا۔ سر وہ ISI کا ایجنٹ ہی ہے، اس نے ہمارے بندے کو بے ہوش کر کے ایک ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس بندے کے پاس ہیروں کی اسمگلنگ کے بہت سے راز ہیں۔ پیٹر نے اطلاع دی تھی کہ شکار کا پتہ بتایا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑیاں نکالو، میں چینج کر کے آتا ہوں، وہ بلند آواز میں کہتا نکل گیا۔ وہ کب کی روم میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر پریکٹس کرنے لگی۔ رائفل اٹھا کر وہ سامنے ٹارگٹ کو دیکھنے لگی۔ تم پابند ہو اور تم نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا دفع ہو جاؤ، مت سوارو میرے سر پر۔ تم تو اس کی ایک سخت نظر کی مار ہو، جس لمحے اسے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی وہی لمحہ تمہاری موت ہوگا۔ میں نے کہا تھا آپ سے ایک گھٹیا سو کالڈ محبت کرنے کو۔ آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دوں۔ اس کا دماغ میجر آز کے غصے میں کہے جملوں میں جکڑا تھا۔ سامنے لگے ٹارگٹ بوائے کے سینے میں اس نے بے تحاشا سوراخ کر دیے تھے۔ صبر، مانا آپ کا نشانہ پکا ہو گیا، مگر اتنی بلٹس تو ضائع نہ کریں۔ وہ اس کے پیچھے موجود دروازے سے اندر آتا بولا، ابھی بات لے کر نکلا تھا، بالوں کا گیلا پن ہنوز برقرار تھا۔ میں مشین گن چیک کر رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، چل نہیں رہی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی تو اس کا یہ نارمل رویہ میجر آز کو حیرت میں ڈال گیا۔ میں چیک کرتا ہوں، وہ مشین گن ٹیبل سے اٹھاتا بولا۔ میوریک نے جو 2 جاسوس آزاد کروانے ہیں وہ کہاں قید ہیں؟ وہ ایک آنکھ دباتے ٹارگٹ پر رائفل سیٹ کرتے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ رائفل کی بنا پر چھپا ہوا تھا۔ میجر آز اس سوال کا مقصد نہ جان سکا۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے گلوز پہنتے پوچھا۔ مشین گن بہت بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری تھا، مگر اس کا زخمی ہاتھ اسے یہ پہننے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی چلا لیتا۔ M240B مشین گن نہیں ہے یہ جو آپ اتنے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، وہ تپانے والی مسکراہٹ سجائے بولی۔ آپ اپنی بات کریں، وہ گن اٹھا چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم دوسری ایجنسیوں کے لوگوں کو گرفتار کیوں کیے رکھے ہیں۔ دیکھیں، ایک اسپائی اپنے ملک کا، اپنی قوم کا محافظ ہوتا ہے، دیار غیر میں ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں نا، یہ تو اس کی حب الوطنی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت سنانا یا دوران مشن مار دینا صحیح عمل ہے؟ سوال تو وہ کر بیٹھی تھی، مگر ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس ہمدردی پر بھڑک ہی نہ اٹھے۔ میجر آز نے مشین گن نیچے کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو میز سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ برج آف اسپائس تو دیکھ کر نہیں آئیں؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جی، وہ حیرت زدہ تھی۔ کچھ ایسی ہمدردانہ ڈائیلاگز ٹام ہینکس کے بھی تھے۔ اینی ویز، وہ ایک افسانوی دنیا ہے، آپ حقیقت میں واپس تشریف لائیں اور اپنی ہمدردیاں فقیروں اور بلی کے بچوں تک ہی محدود رکھیں۔ آئندہ کسی ملک دشمن عناصر یا دہشت گرد سے ہمدردی جتائی تو سب سے پہلے آپ کے سینے میں میجر آز کی گولی اترے گی۔ وہ صفاقی سے بولا۔ یہ ٹھیک ہے؟ نیلم نے خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہا۔ وہ گن اسے پکڑا رہا تھا، ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ نیلم بھول گئی تھی کہ میجر آز کوئی نارمل انسان نہیں ہے، وہ ایک اسپائی ہے، ایک ایجنٹ۔ وہ بال کی کھال ادھیڑ کے رکھ دینے والوں میں سے تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کی جان بخشنے والا نہیں تھا۔ نیلم کو اپنا پلان خطرے میں نظر آنے لگا۔ وہ کیا؟
ویسے ہی مطلب ہمارے ایجنٹس بھی تو انڈیا گئے ہیں، امداد بلوچ نے انہیں اپنے ساتھی بتایا، اور بھارت میں را کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے آئندہ منصوبے شیئر کیے ہیں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک گزر گیا تو وہ ان کا کیا حشر کریں گے؟ اس لیے ہم نے سوچا اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کے جاسوس چھوڑ دیا کریں، اور وہ ہمارے۔ اس نے بہانہ تراشا۔ اس وقت سر پر صرف میجر آس کو تسخیر کرنے کا بھوت سوار تھا۔ آپ اتنی معصوم تو نہیں ہیں جتنی معصومانہ آپ کی باتیں ہیں۔ وہ ایک ٹانگ آگے دوسری کو پیچھے رکھے ایک اور نشانہ لگاتے بولا، تھا اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو یہاں۔ اس نے قریب جاتے نیلم کے ماتھے پر انگلی رکھی۔ اسٹور ہمارے ادارے کی حساس انفارمیشن لیک ہو جائے گی جو کہ ملک کی خطرے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ جان کے بدلے جان اصول ہے۔ اگر وہ ہماری زمین کو بری نگاہ سے چھوئیں گے تو ہم آنکھیں نکال دیں گے ان کی، بھلا اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگ جائے۔ بھارتی جاسوس بلوچستان میں تخریبی کاروائیاں کر رہے، ہم اسے معاف کر دیں؟ وہ بھی منہاج جتنا ہی قصوروار ہے۔ میجر آس نے اسے تفصیلاً بتایا تھا۔ وہ اور اس کے گارڈز اندر راہداری سے گزر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا جب ایک پرسکون مگر کھنڈر نما اس جگہ میں روشنی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کیپٹن حمزہ تھا جس نے پیٹر کا ساتھی ہو کر ایماز پلازا میں قیام کے دوران ڈھیروں منافع بخش انفارمیشنز اکٹھی کر کے میجر آس کو دی تھیں۔ اب اس بندے سے اس نے ہیرے نکلوانے تھے، مگر اسے پیٹر کی کال آ گئی تھی، تبھی وہ اسے یہیں پھینک کر چلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو انجیکشن اسے لگایا وہ 12 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ سر، پیٹر نے سر کے اشارے سے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ تیزی سے دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر گھسا۔ کیپٹن حمزہ نے اس سے بھی برق رفتاری سے فائر کیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے ضائع گیا۔ اس کے گارڈز نے کیپٹن حمزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس کا پسٹل چھین لیا۔ کیپٹن حمزہ نے ایک گارڈ سے بازو آزاد کرتے ٹوٹی کرسی اس سے ماری، دوسری کو بھی مارنے لگا تھا جب اطمینان سے کھڑے منہاج الزحاق نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر اینیمی۔ ٹھا 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 ٹھا۔ اس نے اپنے ریوالور کا میگزین خالی کر کے اپنے گارڈ سے رائفل لے کر کیپٹن حمزہ کے جسم کا ریشہ ریشہ کر ڈالا۔ گارڈز ٹارچ چلائے کھڑے تھے، ان سب کی روشنی میں سرخ خون اور دہشت ناک لگ رہا تھا۔ کیپٹن حمزہ کی شرٹ، اس کا چہرہ، اس کا پورا دھڑ رنگ چکا تھا۔ اس نے اتنی احتیاط کی تھی، کتنی بسیں بدل بدل کر چادر سے ڈھانپ کر خود کو لایا تھا، مگر آج شہادت اس کے نصیب میں تھی۔ وہ زمین پر کسی ادھڑے ہوئے کپڑے کے گڈے کی طرح پڑا ہوا تھا جب منہاج نے اس کے خون سے انگلیاں رنگتے سیمنٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر کچھ فاصلے پر وہی الفاظ لکھے، ایم آز۔ وہ جس آندھی طوفان کی طرح قیامت لے کر آئے تھے، اپنا بندہ لے کر جا چکے تھے۔ تھپ تھپ کی آواز ان بوسیدہ پرانی عمارتوں کے سینوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ان عمارتوں سے زیادہ وحشتناک وہ شخص تھا جس نے اتنی بے رحمی صفاقی سے ایک وطن کے رکھوالے حق کے راہی کو شہید کر دیا تھا۔ اس کی ماں اب ہر دستک پر اس کا انتظار کرے گی، اور جب جب وہ دروازہ کھولے گی اور سامنے خالی سڑک پائے گی، تب تب اس کے دل سے، اس کے سینے سے آہ نکلے گی، ایک ہوک نکلے گی، اور صرف اس ایک ماں کی نہیں، ہزاروں کی آہیں لی تھیں اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی، وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ اس کا دل ہوتا تو ضرور اس ظلم پر کپ کپا جاتا یا مر جاتا۔ کیپٹن حمزہ کی پاکٹ میں موجود وائرلیس مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ میجر آس ابھی لا علم تھا کہ یہ کوڈ اب زندگی بھر کوئی استعمال نہیں کر سکے گا۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ ٹھیک ہے پھر ایس پی بلال، آپ یہ اطلاع منہاج کو دے دیں۔ ٹائیگر نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیپٹن حمزہ کہاں رہ گیا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ انس، تم اس کی لوکیشن چیک کرو، بورڈ پر کوئی رپلائی نہیں آ رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت سی ڈیوائسز لگائے بیٹھے انس سے بولا۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، اور مل بھی گئی ہے، اور لوکیشن بھی کچھ ڈھنگ کی نہیں ہے، انس نے کہا۔ چلو۔ میجر آس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور پسٹل، دوسری ضروری چیزیں لیتا ریڈی ہو گیا۔ جبکہ نیلم اپنی پریکٹس میں لگی تھی، اسے کل سے پھر منہاج کا سامنا کرنا تھا۔ ٹائیگر، ہو سکتا ہے یہ منہاج کی کوئی چال ہو، یا پیٹر نے کیپٹن حمزہ کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہا ہو۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اسمگلنگ کے تمام گینگز کی انفارمیشن آپ نے دی ہے، وہ آپ کا سراغ لگانے کو کر رہے ہیں یہ سب۔ نیلم نے اسے روکنا چاہا تو میجر آس نے جبڑے بھینجتے ایک کڑی نظر اس پر ڈال لی اور پوری قوت سے گلاس ڈور بند کرتا چلا گیا۔
کیپٹن نیلم جو خود زہریلے سانپ کے قریب چلی گئی، جس نے بم لگی کار میں سفر کیا، آج وہ خوف زدہ تھی تو اس جانے والے شخص کے لیے جو اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھتی تھی۔ لوگ اپنے کیے کو کور کرتے ہیں اور وہ اپنا نام چھوڑ جاتا تھا۔ آج پورے 1 سال 3 ماہ بعد انہوں نے سمٹ کے فرش پر خون سے لکھے وہی حروف دیکھے تھے، ایم آز۔ منہاج الزحاق صرف اپنی طاقت کا استعمال کرتا تھا، طاقت اور روپے کے نشے میں اندھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ برائی کے اس میدان میں جن پلرز کے ذریعے وہ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ وہ سب گر رہے تھے۔ وہ اگر عقل کا استعمال کرتا تو ٹھہر جاتا اور دیکھتا یہاں کون آتا ہے، مگر نہیں، اس نے اپنا کام کیا اور اپنا نام چھوڑ دیا۔ اسے ان وقتی سہاروں پر بہت یقین تھا جو کل ISI نے ایک جھٹکے میں ڈھیر کر دینے تھے۔ وہ آدھے سے زیادہ کام کر چکے تھے، بس ایک چیز چاہیے تھی، منہاج کا ریکارڈ، جس کی بھنک اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں لگتی تھی۔ بیجراس اور انس نے آگے بڑھ کر اس لاش کو دیکھا جس کی حالت دیکھنے لائق نہ تھی، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ان کے لیے آنکھیں پتھر سرد ہو گئی تھیں۔ کیپٹن حمزہ، بیجراس نے اس کا گولیوں کے سوراخوں سے بھرا سر ہاتھ میں اٹھایا تو خون کی پلپلاہٹ سے پھل گیا۔ کیپٹن حمزہ، وہ چیخا، یار عجیب مخلوق ہے، تو کہہ رہا تھا کہ شام کو آؤں گا، ہم چائے پر انتظار کر رہے تھے اور تم یہاں آؤ، اٹھو یار، اٹھو کیپٹن حمزہ، اٹھو۔ انس چلا رہا تھا۔ ان کے 2 ساتھی پہلے بھی شہید ہو چکے تھے، غم سب کا تھا، مگر کیپٹن حمزہ کے ساتھ ایک طویل عرصے کام کرنا، اس جولی انسان کی باتیں سننا، ہنسنا، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان سے یہ لاش نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بیجراس اور انس رو رہے تھے، وہ بہت رو رہے تھے، وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ اتنی دردناک موت کیوں؟ اس نے مارنا تھا نا، مار دیتا، گولیاں سینے میں اتار دیتا، کم از کم آخری وقت اس کی ماں اس چہرے کو دیکھ تو سکتی، پہچان تو سکتی۔ کیپٹن حمزہ کی موت نے ان سب کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے آج جانا تھا مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب جنازے سے واپس آ چکے تھے مگر وہ اب تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر میم بشرا نے اسے بہت سمجھایا تو وہ جانے کو تیار ہوئی۔ ایک دوسرے انسان کا ماسک اپنی اوپر چڑھانا کتنا مشکل ہے، یہ آج کیپٹن نیلم کو پتہ چلا تھا کہ جو آپ حقیقت میں نہیں ہو اس کی اداکاری کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ بیجراس سے بہت مختلف تھی، اس کے 100 چہرے تھے اور وہ ایک کے اوپر دوسرا نہیں چڑھا پا رہی تھی۔ منہاج شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کا واحد بٹن بند کر رہا تھا جب اس کے دوسرے سیل فون پر SP بلال کالنگ جگمگایا۔ سر، وہ لڑکی مل گئی ہے، میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، یہاں پہنچ جائیں۔ SP بلال نے اسے خوش کر دیا تھا۔ خوش تو وہ پہلے بھی بہت تھا، اب تو وہ حد سے زیادہ ہی خوش تھا۔ وہ سیل فون کی کوٹ پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے نیچے اترا۔ ایماز پلازا کی ایک ایک چیز اسے خوش آمدید کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ SP بلال کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ پیٹر اور اس کے 4 گارڈ ساتھ تھے۔ یہ ایک سیمینار تھا جس میں لگے ایک سٹال پر وہ ابراڈ اسٹڈیئنگ کے پراسپیکٹس دیکھ رہی تھی۔ جانے والا ہر شخص اس کے سٹال پر رک کر وہ لے لیتا تھا۔ کچھ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ اس کے حسن کو سراہ رہے تھے، مڑ کر اس شاہکار مجسمے کو دیکھتے جو کسی ماہر سنگ تراش کے ہاتھوں کا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر چند ثانیے کو ایماز کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ پتہ نہیں اس میں کیسی کشش تھی، کیسی مغناطیسی سلسلہ تھا کہ وہ سامنے آتی تھی اور وہ بے بس پتلا بن جاتا تھا۔ دل ایک دم چاہتا تھا کہ عام لوگوں میں شمار ہو جائے، ایک الگ دنیا بسا لے۔ وہ سٹال پر رکا اور انگلیاں لکڑی کی سطح پر بچھے سفید سلکی کپڑے پر بجائیں۔ اس نے پراسپیکٹس آگے بڑھایا، جسے تھامنے کے چکر میں وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا، اپنے مخصوص گھمبیر اور جان لیوا انداز میں گویا ہوا، ہیلو ملکہ۔ کیپٹن حمزہ کے حادثے کے بعد اسے اس شخص سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم؟ اس نے خوف زدہ پتھرائی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ کاش تم مجھے دیکھ سکتی کہ آج میں تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوں، وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچا، پراسپیکٹس میز پر گر گیا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، پلیز ملکہ، اسے خوف زدہ دیکھ کر وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ انس بھی ایک اٹینڈر کی طرح وہاں موجود تھا، گاہے بگاہے نیلم کے پاس کھڑے منہاج کو بھی دیکھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ وہ پلان کے مطابق فوراً رونے لگی۔ صرف کچھ وقت، چلو نہیں تو میرے گارڈز یہاں فائرنگ شروع کر دیں گے، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم چلتے ہیں، وہ گھبراہٹ میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ منہاج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ میز کو ٹٹولتی دوسری میز تک گئی، وہاں پر موجود لڑکی سے کچھ کہا اور واپس آ گئی۔
اگلے ہی لمحے منہاج کی پراڈو دھول اڑاتی ایگزیبیشن کی پارکنگ سے نکل گئی۔ کیا بات کرنی ہے تم نے ہم سے؟ ایماس پلازا کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر وہ انگلیاں چٹخاتے بولی، جبکہ اس کے سامنے والے 3 سیٹڈ صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے سے سگار سلگاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندھے پن کا مظاہرہ کرتی ساکت نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، منہاج الزحاق جیسے بندے کے سامنے بیٹھ کر اسے نظر انداز کرنا۔ اگر تم دیکھ سکتی تو کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کرتی۔ وہ سگار جھاڑنے کو میز پر پڑی ایش ٹرے پر جھکا، نظریں ہنوز اسی پر تھیں۔ تم بھول رہے ہو، ہم تمہیں پہلے دیکھ چکے ہیں اور آج جس حال میں ہیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ بھڑکی۔ میں معافی مانگوں گا تو معاف کرو گے نا؟ اس نے ایک اور کہکا لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ ہی جائیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کو بھیجا ہے تو بتا دو، مجھے کائنات کی قسم کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر تمہارا بال بھی چھیڑا میں نے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گویا تھا، مان رکا۔ ان کی گفتگو سنتے کافی کے گھونٹ بھرتا مجراس بھی رک چکا تھا۔ اور اگر تم نے آج جھوٹ بولا تو جس دن مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی، قسم ہے کائنات کی، تمہارا خون بہائے بغیر تمہیں نہیں بخشوں گا۔ دھوکہ دینے والوں کا خون بہانا قرض ہے مجھ پر، اور منہاج الزحاق قرض نہیں رکھتا نیلم ابرار۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ سرد بھوری نگاہیں اپنے ہر بات کے سچ ہونے کا حلف اٹھا رہی تھیں۔ پہلی بات، ہمیں یہاں کسی نے نہیں بھیجا بلکہ تم خود لائے ہو، پہلے بھی تم ہی لائے تھے۔ دوسری بات، نیلم ابرار کی اجازت کے بغیر اس دنیا کا کوئی شخص اس کا بال بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس نے بھی سود سمیت جواب اس کے منہ پر مارا۔ منہاج کے انابی ہونٹ مسکرائے تھے، نیلم کے ہونٹ کے پاس بیٹھا سیاہ دل اچانک ہی اس کی نظروں میں آیا تھا۔ یہی ایک فرق تھا اس میں اور زوئی میں۔ تم جیسی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ سچ سچ بتاؤ، ایسی دنیا کی ہو؟ کہاں سے چراتی ہو اتنے بہادر الفاظ، اور کہاں سے لاتی ہو چہرے پر اتنی معصومیت؟ وہ اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فضول بولتے ہو تم، بہت زیادہ فضول، وہ پھنکاری۔ تم اعتراف کر چکی ہو کہ تم جو ہو وہی حقیقت ہو، تو میں بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے پاس۔ وہ میز پر بیٹھا آگے کو جھکا دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہم تم سے دور جانا چاہتے ہیں، بہت دور، وہ ناگواری سے بولی۔ پھر تم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگی ملکہ؟ اس نے نیلم کو پھر سلگایا۔ تم ہمیں اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہو، شک بھی کرتے ہو، کیا گیم کھیل رہے ہو؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ منہاج سیدھا ہو بیٹھا، گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر لیا۔ نیلم اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، حیرت سے منہ کھل گیا۔ دیکھو ملکہ، گھمبیر آواز، پرفسوں لہجہ، تم چھوڑ دو یہ سب، کچھ نہیں رکھا اس میں۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت تمہیں مل بھی گیا تو بھی فوج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میری جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ تم بھی خواہ مخواہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ آج جن کے لیے یہ کر رہی ہو، کل یہی لوگ تمہیں گھر سے باہر رہنے والی بد کردار لڑکی کہیں گے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ تم بہت معصوم ہو، بہت پیاری ہو۔ مت کرو اپنے اوپر یہ ستم، میں تمہیں بچاؤں گا، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تم میرے پاس بہت محفوظ رہو گی۔ ہر چیز ہے میرے پاس، حسن، دولت، طاقت، محبت، سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے اپنے جملوں کے حصار میں باندھ رہا تھا، اسے غداری پر اکسا رہا تھا، لالچ دے رہا تھا۔ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، دولت، حسن، طاقت، محبت، پھر بھی سامنے بیٹھی لڑکی اس سے مروب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار، اگر تمہیں اتنی ہی انسیکیورٹی ہے ہم سے تو دور رہو ہم سے۔ ہم خود چل کر نہیں آئے کبھی بھی تمہارے پاس، ہم خود تنگ ہیں، بیزار ہیں تم سے۔ اتنے ہی خطرے ہیں تو فاصلے پر رہو، ہماری راہ میں مت آیا کرو۔ وہ اس کی گرفت سے داہنا ہاتھ نکالتی کھڑی ہو کر چلائی۔ تم سے دور ہی تو نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ یہی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے اپنا قیدی بنا کر بول رہی ہو کہ ہماری راہ میں مت آئیں؟ اس نے نیلم کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مت کھیلو میرے ساتھ یہ کھیل، میں تمہیں مار دوں گا۔ میں بہت وحشی ہوں، دھوکہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ میری بات سمجھو ملکہ، دیکھو۔ اس نے نیلم کا چہرہ تھام لیا، وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غور سے سنو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سچ بتا دو۔ کائنات کی قسم، اس دنیا میں میری سب سے عزیز ہستی کی قسم کھا رہا ہوں، تمہیں جانے دوں گا، ہلکی سی خراش بھی نہیں ڈالوں گا۔ وہ اسے جذباتی انداز میں ٹریپ کر رہا تھا، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم ابرار تھی، جس نے طے کر لیا تھا کہ میدان میں اتری ہے تو میدان مار کر ہی جائے گی۔ ہم جا رہے ہیں، تم اپنے راستے رہو، ہم اپنے۔
وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی صوفے ٹٹولتی مڑنے لگی جب منہاج اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ 1 مہینہ تم یہاں رہو گی، اگر یہاں کوئی گڑبڑ نہ ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا تم وہ نہیں ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس 1 مہینے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے فیصلہ سنایا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم ہمیں جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو۔ وہ دھاڑی، تم یہیں رہو گی۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ اس میں ہی کیپٹن نیلم کا فائدہ تھا کہ وہ مزید بحث نہ کرتی، اتنی بحث اسے سچا ثابت کرنے کو بہت تھی۔ کیپٹن نیلم، آپ کا کام اب صرف منہاج کی لائبریری اور لیپ ٹاپ کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے، بس۔ بلوچستان کا مشن بھی مکمل ہو جائے گا 1-2 مہینے میں۔ ہمارے سارے ایجنٹس راکے آفیشلز کا بھروسہ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے امداد بلوچ کو ساری غلط انفارمیشنز دی ہیں جس کی بنا پر وہ یہاں ہر کام الٹا کر رہا ہے۔ کل رات بھی میں نے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اور امداد بلوچ کے تمام انفارمیشن ہمارے ایجنٹ راک کو غلط بتاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ امداد بلوچ سے بہت نالا نظر آ رہے ہیں، اور امداد بلوچ اب اتنا لاچار اور اکیلا ہو چکا ہے کہ اس کا انڈیا واپس جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ جلدی میں اسے گرفتار کر لوں گا، بس ایجنٹ آکاش کو اس کے ذریعے باہر نکلوانا ہے۔ آج 3 دن بعد ان کا رابطہ ہو رہا تھا، وہ اسے ساری صورتحال بتا رہا تھا۔ اور میوریک؟ کیپٹن نیلم نے پوچھا۔ ہیروں کی سمگلنگ کے سارے گینگ پکڑے جا چکے ہیں، جو رہتے ہیں وہ ریکارڈ میں ایڈوانس سمیت شامل ہو چکے ہیں۔ اب رہ گیا ہے تو میوریک اور پیٹر۔ میوریک کو اس لیے گرفتار نہیں کرے کہ اس کا اصل پلان پتہ لگ سکے، اور پیٹر کو منہاج کے ساتھ ہی پکڑیں گے، اس نے بتایا۔ آپ سب نے تو اپنے اپنے حصے کا کام ختم کر لیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی، صرف وہی تھی جس پر ان کے مشن کی آخری کڑی لگی، جہاں آ کر چین بند ہونی تھی، اور وہی اب تک سست تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سب سے خطرناک دشمن سے سب سے نازک کارکن کا سامنا ہوا تھا۔ آپ نے بلیک سٹار کی لائبریری تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس کا لائبریری کا ڈیٹا چاہیے سارا، اس کے لیپ ٹاپ اور پرسنل سیل فون کا بھی، اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں کیپٹن نیلم، اس نے سمجھایا۔ ہمیں وہ ڈیٹا ہر حال میں چاہیے، آپ کا بس یہی کام ہے کہ میوریک کے لیے میں کسی نئے بندے کو استعمال کرتا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیں، بس منہاج کی لائبریری تک پہنچ جائیں۔ ڈیٹا تو ہم حاصل کر ہی لیں گے میجر آس، مگر اس ڈیٹا کو ہم سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی۔ اپنی محبت کی، اپنے جذبوں کی توہین ہم نہیں بھولیں گے۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر میجر آس کے الفاظ گھومنے لگے۔ اس کا نفرت و حقارت سے پر چہرے نے آج بھی نیلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہیلو آکاش، میں لکی، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ایجنٹ آکاش اٹھا اور اپنے روم کا دروازہ کھول کر آس پاس دیکھنے لگا، پھر واپس آیا۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اپنے مشن پر ہو اور میں اپنے، پھر بھی؟ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ یار میری بات تو سن لو، امداد بلوچ نے پھولی سانسوں کے مابین کہتے درخواست کی۔ جلدی بولو، اس نے احسان کیا۔ مجھے انڈیا واپس جانا ہے، وہ بہت مشکلوں سے بول رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ صاحب کا لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ میری مدد کرو، میرے سارے بندے بھارت جا چکے ہیں، میری رہائش گاہ پر حملہ ہو گیا ہے، میں بہت زخمی حالت میں ایک ویران جگہ پر پڑا پانی کو ترس رہا ہوں۔ ناراض بلوچ تنظیمیں فوج گرفتار کر چکی ہے۔ راہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھیجے بندے ایک ایک کر کے غائب ہو چکے ہیں، اور بھیجی گئی کوئی انفارمیشن ان بندوں نے ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچائی، بلکہ چند اعلیٰ حکام کی میزیں صاف کر چکے ہیں۔ ہمارے ادارے کے چند حساس انفارمیشن رکھنے والی فائلز گم ہو چکی ہیں، غائب کر دی گئی ہیں۔ میری غلطی کی سزا میں مجھ سے ہر رابطہ قطع کر دیا ہے، تم ہی میری یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ شاکر بھی غائب ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ISI کے ہاتھ چڑھ چکا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر لمبے لمبے سانس لے کر بات مکمل کی تھی۔ اگر یہ سب ہوا ہے تو تم مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں کل آتا ہوں، پھر مل کر ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگتے ہیں، ایجنٹ آکاش نے اسے تسلی دی۔ سر، ایجنٹ آکاش کا اور امداد بلوچ جو خود کو لکی کہہ رہا تھا کا رابطہ ہو چکا ہے، کل ملنے کا پلان ہے۔ میجر آس کے منصوبے کے تحت وہ لوگ آپس میں رابطہ کرنے والے تھے اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ میجر آس کو کامیابی صاف نظر آ رہی تھی۔ سردی بڑھ چکی تھی، نیا سال چڑھ چکا تھا۔ منہاج نے اس کا سامان ہاسٹل سے منگوا لیا تھا۔ وہ ابھی شال لپیٹے ایماز پلازا کے لان میں آتش دان کے آگے بیٹھی تھی۔ آتش دان اسے ایک گارڈ نے جلا کر دیا تھا۔ آگ کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں آتش کی نارنجی شعائیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافے کا سبب تھیں۔ ٹیل پونی اس کی کمر پر جھول رہی تھی۔ وہ بہت دور پلازا کے داخلی دروازے سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں سگار لیے، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ نیلم اس کی موجودگی محسوس کرتی کڑ کر رہ گئی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ میجر آس کی طرح اپنی ناگواری ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا اس شخص کے چہرے پر تھوک دیتی، پیٹھ چوراہے پر الٹا لٹکا دیتی
اور ہر اس شخص کو بلاتی جس کی عزیز اس کی درندگی کا نشانہ بنے، اور کہتی کہ اسے سنگ مار مار کر ہلاک کرو۔ ہر پتھر سے کہتی کہ اتنی زور سے اس پر برسو کہ اسے تم ایک پہاڑ جتنے محسوس ہو۔ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو تم؟ میرا دل چاہتا ہے تمہاری آواز سننے کو، تم سے باتیں کرنے کو۔ وہ اپنے شوز کی نوک سے گھاس اکھاڑتا کچھ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ نیلم نے یہاں آتے ساتھ اس سے بات چیت تقریباً بند کر رکھی تھی۔ تم میرے لیے 2 لفظ نہیں بول سکتی؟ معراج نے اپنے سیل فون میں منہاج کی آواز سنی۔ وہ اسکرین پر دیکھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے تم غلطی سے میرے گارڈز کی کار میں بیٹھ کر آ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ مجھے اپنی قیمتی ہیرے تم سے وصول کرنے تھے، مگر تم تو میرا دل بھی لے کر فرار ہو گئی۔ میں ایک نقصان کی بھرپائی نہیں کروا پایا تھا کہ تم میرا سب سے قیمتی نقصان کر گئی۔ وہ اب بھی کھوئی ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم نے کبھی تمہارا نقصان نہیں کیا، نقصان تو تم نے ہمارا کیا ہے ہمیشہ۔ ہم سے ہماری آنکھیں چھین لیں تم نے، سارے اندھیرے اور ویرانیاں سونپ دیں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ کل ہم ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، منہاج نے کہا۔ کیوں؟ وہ جذبز ہوئی۔ تمہاری آئز چیک کروانے۔ وہ اطمینان سے سگار شولوں کی نظر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ہم نے نہیں جانا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں تمہاری آنکھوں کی خوبصورتی، ان کا حسن ویسے ہی واپس دلانا چاہتا ہوں۔ اب اٹھو، سردی بڑھ رہی ہے۔ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تو اس نے غصے اور نفرت سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ منہاج نے چھوڑ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ سوری۔ وہ اس کی بات سننے کو رکی نہیں تھی، ہاتھ اٹھا کر راستے کا اندازہ کرتی چلنے لگی۔ منہاج بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ اپنے روم میں پہنچ گئی تو وہ واپس آ گیا۔ پیٹر کسی آئی اسپیشلسٹ سے اپوائنٹمنٹ لو۔ اس نے کمرے میں آتے پیٹر کو طلب کیا۔ پیٹر کھڑا تھا اور وہ کوٹ اتار کر جہازی سائز بیڈ پر پھینکتا بول رہا تھا۔ واچ، کف لنک سب نکالنے لگا۔ بٹ کیوں سر؟ پیٹر حیران ہوا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا شب خوابی کا لباس گلاس وارڈروب سے نکال کر ڈھک کرتا بند کر چکا تھا۔ پیٹر کی مزید کوئی بات سنے بغیر اٹیچ واش روم میں داخل ہو گیا۔ سر، شاکر پاکستان سے دبئی جا رہا تھا، وہاں سے اس کا انڈیا جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رابطہ کیا اور وہاں کی پولیس سے مدد طلب کی۔ انہوں نے شاکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاکر کی جو رپورٹ میں نے وہاں بھیجی ہے اس میں اس کا سارا ریکارڈ شو کرنا ضروری تھا، یہ بھی کہ وہ ایک جاسوس ہے۔ اب آپ کو وہاں کی پولیس سے رابطہ کر کے میری اطلاعات کی تصدیق کرنی ہے تاکہ جلد از جلد شاکر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے ISI کے سربراہ کے روبرو بیٹھتے اپنا مدعا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، شاکر کل ہی دبئی سے ہماری سینٹرل جیل میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تم امداد بلوچ اور ایجنٹ آکاش کی گرفتاری آج کی ملاقات میں ہی کر لو۔ ہمارا ایک بندہ راکے ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ چکا ہے، اسے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ وہ دلی سینٹرل جیل سے فرار کروایا ہمارے دوسرے ایجنٹس نے۔ دعا کرو وہ تینوں کل تک صحیح سلامت وطن واپس آ جائیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے بولے۔ انشاءاللہ سر، اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ معراج کھڑا ہو گیا، وہ بھی مسافے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ٹائگر، اس لڑکی کا خیال رکھنا۔ منہاج کو شک بھی گزرا تو وہ اس کے ساتھ جانے کیا سلوک کرے۔ وہ اپنا سیل فون اور کار کی چابیاں میز سے اٹھا رہا تھا جب وہ بولے۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ میوریک کے لیپ ٹاپ ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرنے، پاس ورڈز کریک کرنے، اسکرپٹ کے تھرو ہیک کرنے میں اسے کافی دن لگے تھے۔ یہ کام وہ ایماز پلازا میں رات کے وقت واش روم میں گھس کر رہی ہوتی تھی تو معراج لوگوں کے پاس اپنے کمرے میں بند ہو کر۔ اتنا قیمتی اور حساس ڈیٹا تھا، اس نے بہت مشکل سے اسے ڈیکوڈ کیا تھا۔ اس کی کوڈنگ کرنے والے شخص کی صلاحیت کو تسلیم نہ کرنا اس کے ساتھ سراسر ظلم ہوگا۔ اس ڈیٹا میں وہ سارا منصوبہ موجود تھا جس کے تحت اس نے اپنے 2 ساتھی لاہور سینٹرل جیل سے آزاد کروانے تھے۔ وہ اس کا پورا پلان پڑھنے لگی۔ وہ باقاعدہ ایک سرنگ بنا رہے تھے ان کو نکالنے کے لیے، جس کے مکمل ہونے میں ہفتہ رہ گیا تھا۔ میوریک کی اور بھی بہت حساس اور قیمتی انفارمیشن اس میں موجود تھی جس نے نیلم کی ٹانگیں کپکپانے پر مجبور کر دیں۔ سردی سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا، ٹائل سے سجا فرش یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ معراج سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کر ڈالا ہے۔ وہ ان فائلز کو اپنی میموری سٹک میں سٹور کر رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے کو گلنار کیے دے رہی تھی۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ 3-4 دن میں اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہ پا کر وہ سب کچھ دن مطمئن تھے۔ جب چوتھے دن اس نے ایماز پلازا کو ریکارڈر اور کیمروں سے سجا ڈالا۔ کیپٹن نیلم، ان سب کو اتار دیں، ایماز کو پہلے ہی شک ہے آپ پر، اس سے ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ وہ کوریڈور میں لگی ایک پینٹنگ میں اسپائی کیمرہ اٹیچ کر رہی تھی جب اس کی ایئر پیس میں میجر آس کی آواز ابھری۔ اوکے۔ بغیر کسی بحث کے اس نے تمام لگائے گئے کیمرے اتار دیے اور میجر آس سے رابطہ بھی منقطع کر دیا۔ اب اسے اپنے پلان کا ایک خاص حصہ مکمل کرنا تھا۔ اس نے میوریک کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آج کلب گیا تھا تو اس کا کمرہ کیپٹن نیلم کو خالی ملا تھا۔ اسے پہلے ہی پتہ تھا کہ روم فری ہے۔ اندر داخل ہو کر اس نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس ایک
بیڈ کے ڈرا کے شیشے پر پڑے شو پیس میں چھپا دی تو دوسری صوفوں کے درمیان ایک الماری کے پاس۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اس لیے 3 ڈیوائسز استعمال کرنی پڑیں۔ اسپائی کیمرے بھی اس نے لگا دیے تھے اور اب اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب آگے چلتا ایک گارڈ دکھائی دیا۔ نیلم پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ چونکتا ہوا مڑا اور پلرز کے قریب آیا۔ اس نے نیلم کو دیکھا تو نیلم نے ایک مکہ اس کی آنکھ پر اتنے زور سے مارا کہ وہ بلبلا کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، نیلم نے اس کی گردن اور سینے کے درمیان پریشر پوائنٹ کو دبایا۔ ہاں، آیا بڑا ہماری چاکری کرنے۔ ٹائیگر نے ٹرین کیا ہمیں، اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آنے لگے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود سے مخاطب تھی۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، لیکن جو کسی اور کی جان لے، کسی نہ کسی نے تو پھر اس کی جان لینی ہے نا۔ دیکھو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے تو فوج پکڑ لے گی، جیل میں ڈالے گی اور پھر سزائے موت۔ آخر کو اس درندے کے کہنے پر تم نے بھی تو بہت سے لوگوں کو مارا ہوگا۔ نیلم اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس نے ماسک پہن رکھا تھا، بلیک پینٹ اور بلیک کی ٹی شرٹ، تاکہ دیکھنے والا اسے لڑکا ہی سمجھے۔ سوری، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے انجیکشن بھرنا شروع کیا، اس کی سرنج کی جانب دیکھا اور گارڈ کے بازو میں لگا دیا۔ پھر اسے اپنے روم میں گھسیٹتی لائی اور بالکنی کے پاس رک گئی۔ تم لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر برباد کیے، ہمارے وطن کے خلاف دوسرے ملکوں میں افواہیں پھیلائی ہیں، ہمارے محافظوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ قاتل ہو تم لوگ ہزاروں کیپٹن حمزہ کے، لاکھوں ننھی معصوم بے گناہ جانوں کے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ نیچے کھڑے ایک گارڈ کی نظر نیلم کے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ایک گارڈ پر پڑی، جو کبھی دائیں جانب لڑکتا، کبھی بائیں جانب، اور یک دم اسے دھکا دیا اور وہ اونچائی سے زمین پر آ گرا۔ بدآواز بکھرے بالوں والی نیلم اب گارڈ کو نظر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایماز پلازا میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ نیلم بھی چیخ چلا رہی تھی۔ چینج وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب پرشکن لباس میں موجود تھی۔ دونوں ٹانگیں جوڑے، ان کے گرد ہاتھ باندھے، ان میں سر دیے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پورے کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ منہاج الزحاق جب اس کے کمرے میں پہنچا تو ویل فرنشڈ خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم کا یہ حشر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے نیلم کو گٹھڑی بنے دیکھا، سلیپنگ گاؤن میں، ننگے پیر منتشر، بھورے بالوں اور نیند کے نشے میں ڈولتی آنکھوں سمیت۔ وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ، رو کیوں رہی ہو؟ ملکہ، اس نے نیلم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر ہتھیلیاں قالین پر جماتی پیچھے ہوئی، ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، مت آنا میرے پاس، جاؤ! وہ ہزیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رونے لگی۔ وہ اٹھا، بالکنی سے نیچے جھانکا، پھر پیچھے کھڑے گارڈز کی فوج کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ مرے ہوئے تھے تم سب؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی اندر آنے کی؟ وہ ان سب کے جھکے سر دیکھ کر چلا رہا تھا۔ اس نے گارڈ کے ہاتھ سے رائفل جھپٹی۔ یہ کھلونا ہے، دیکھنے کے لیے دیا تم لوگوں کو؟ اس نے رائفل غصے سے اس کے سر پر ماری۔ وہ پیچھے کی جانب گرا۔ دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے، وہ دھاڑا۔ اور تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں، وہ پیٹر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا بولا، جو ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ سب چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ملکہ ریلیکس، میں ہوں یہاں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے نیلم کو پانی کا گلاس تھمایا، وہ غٹاغٹ پی گئی۔ اس وقت میں جراس ہوتا تو اس کی اداکاری دیکھ کر اش اش کر اٹھتا۔ وہ کمفرٹر لے کر لیٹ گئی۔ منہاج ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نیلم کی حالت اسے کہیں سے اداکاری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ منہاج کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چھت کا انٹیریئر دیکھ رہا تھا، مگر سوچے کہیں دور الجھی تھیں۔ بھوری بھوری آنکھوں میں نیند کا خمار پورے تمتراک سے براجمان تھا۔ اس نے پرسکون انداز میں لیٹی نیلم کو دیکھا، جو اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھی۔ اس کے بال اور بایاں کان اسے نظر آ رہا تھا۔ کان میں ننھی سی بالی پڑی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر آگے ہوا، اس کے چھوٹے سے کان میں موجود چمکتی بالی کو ہلکے سے اپنی انگلی کی پوروں سے چھوا۔ وَقُلْ دَکَّا قلبی فینی لک قصیدہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اس آواز نے آنکھیں موندے لیٹی نیلم کے پورے جسم میں برق سی پیدا کر دی۔ پتہ نہیں ان الفاظ سے وہ کیوں گھبرا جاتی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا، لائٹ آف کر کے جا بھی چکا تھا، مگر اس کی آواز یہاں رہ گئی تھی۔ نیلم نے کمرے کے اندھیرے کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک گلاس پانی بھر کر پیا، پسینہ پونچھا، دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ اس نے اپنا وائرلیس اٹھایا اور ہونٹ کمبل کے اندر کر کے آنکھیں باہر نکالیں۔ ہونٹوں کے قریب وائرلیس لے جا کر اس نے میزراز کو رنگ دی، مگر دوسری جانب سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار پھر ٹرائی کیا، مگر بے سود۔ ہمیں جب آپ کی ضرورت پڑی ہے تب آپ نے ہماری آواز پر دھیان نہیں دیا۔ آپ کو ہم نے آج رات بہت یاد کیا میزراز۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کسی غیر کے گھر، غیر بستر پر اسے نیند کہاں آنی تھی؟ وہ میزراز اور انس کے ساتھ رہی تھی، سکون سے سوتی تھی، مگر یہاں اس کی راتیں جاگ جاگ کر کٹتی تھیں۔
وہ بس اسی ڈش کو کھاتی جس سے منہاج لقمہ لے چکا ہوتا۔ اس کی نیند، اس کی بھوک کتنے دنوں سے پوری نہیں ہوئی تھی، دل بھرا رہا تھا۔ پوری رات پھر وہ اپنے گھر کو، اپنی آپی کو، اپنے بابا کو، دادو کی ڈانٹ کو، مجراس کی بیگانگی کو یاد کرتی رہی تھی۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، چونکہ منہاج دن کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور رات میں میٹنگ سے کھا کر آیا تھا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ کیا بھروسہ زہر ڈال کر دے دیتے یا بے ہوش کرنے کو کچھ ڈال دیتے۔ اس نے پانی پی پی کر رات گزاری۔ امداد بلوچ اور آکاش نے کل شام یہاں آنا تھا مگر وہ نہیں آئے تھے۔ مجراس پوری رات زیارت کے اس سنسان علاقے میں پھنسا رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے کاؤنٹر گیم کھیلا ہو۔ شاکر کی گرفتاری کے بعد بس ان دو را کے ایجنٹس کی گرفتاری ضروری تھی، بہت ضروری۔ ان دونوں کے خلاف تمام ثبوت بھارت بھیجے جانے والے جاسوس اکٹھے کر چکے تھے، اس لیے کوئی شکوک و شبہات نہیں بچتے تھے جن کی بنا پر انہیں چھوڑا جاتا۔ 41 ٹائیگر اسپیکنگ، ویئر آر یو؟ اس سے پہلے کہ انس جواب میں کچھ کہتا، جھاڑیوں میں چھپے میجر آس کی سرگوشی پر کسی نے اندھیرے میں ہی فائر کیا تھا۔ تاہم گولی نشانے پر تو نہیں، مگر میجر آس کے دائیں شانے پر تھوڑی نیچے کر کے ضرور لگی تھی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے درد کے مارے زور سے اپنے شانے کو تھاما اور پلٹ کر وار کیا۔ جواباً ایک اور گولی آئی اور اس کی پسلی کے پاس لگی۔ میجر آس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، تبھی اس گولی کی اور سے بچ گیا، مگر کندھے کی جگہ کوئی حفاظتی رکاوٹ نہ ہونے کی بنا پر بچ نہ سکا۔ اس کا وائرلیس گر گیا تھا۔ دشمن نے اسے 2 گولیاں کھا کر مرنے والا جان لیا تھا۔ تبھی اطمینان سے پاس آیا۔ میجر آس نے پیر پکڑ کر اس کی ٹانگ کھینچی، بندوق جھپٹی، اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا وہ۔ جواباً دشمن بھی اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا وار ضائع کرتے رہے تھے۔ جب میجر آس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا، تھوڑی اور گردن کے درمیان موجود نرم جگہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ اس کے ہاتھ دشمن کی زبان کھول دیتے تھے۔ ایجنٹ آکاش تو نیم مردہ سا ہو گیا۔ میجر آس نے انس سے کہا تھا کہ وہ فوج کی گاڑیاں اور بندے لے کر آئے تاکہ اسے پراپر طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ اچانک ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے فوجی وردیوں میں ملبوس آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ایجنٹ آکاش گرفتار ہو چکا تھا، امداد بلوچ فرار ہو چکا تھا۔ ٹائیگر؟ انس نے اس کا کاندھا تھاما جہاں سے فوارے کی مانند خون بہہ رہا تھا، مگر جیکٹ کی وجہ سے جذب بھی ہوئے جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرنل ذاکر شاہ سے کانٹیکٹ کرو، ان سے تفتیش۔ لمبا سانس لیا۔ کریں کہ امداد بلوچ کہاں ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتا جیپ میں آ بیٹھا جہاں پر سرکاری ٹیگ لگا تھا۔ انس نے اس کے کہے کے مطابق کرنل ذاکر شاہ کو صورتحال کا بتایا، جبکہ ٹائیگر پچھلے زخموں کے بھرنے سے پہلے ایک بار پھر زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، لیکن نہیں، ہیرو بننے کی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے بلوچستان کے آپریشن والے زخم بھرے نہیں ہیں کہ گولی لگوا لی، یہ سر پر بھی رائفل ماری ہے۔ اس نے ٹائیگر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر میں ISI کا ہیرو ہوں تو وہ را کا ہیرو ہے۔ بالی ووڈ کی مووی تو نہیں چل رہی تھی جو ہاتھ سے گولی روک دیتا؟ آبویسلی اندھیرے میں نظر نہیں آیا، میری بے خبری کا فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ وہ جیپ میں پچھلی سیٹ پر ترچھا سلیٹا تھا۔ چپ کر جاؤ، زخمی ہو کر بھی بحث کرنا بند نہیں کرنا۔ انس پریشان تھا اور غصہ بھی۔ کیپٹن حمزہ کی دردناک موت کے بعد وہ کوئی اور نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سر، اپوائنٹمنٹ لے لیا میں نے آئی ڈاکٹر سے، آج چلنا ہے۔ صبح 12 بجے کا وقت تھا۔ منہاج ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا تھا جو اس کی بزنس میٹنگ تھی، کیونکہ اسمگلنگ اور دہشت گردی کو وہ فی الحال سٹاپ لگا چکا تھا۔ اس کے ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ اس کے خلاف ایک بار پھر مشن پورے عروج پر ہے۔ تبھی اس نے نیلم سے کہا تھا کہ اگر وہ اسی سلسلے سے جڑی ہے تو چلی جائے، نہیں تو وہ اسے مار دے گا۔ کچھ اتنے دنوں کا اس کا اطمینان تھا، کچھ سانپ اور بیکار کا واقعہ اور رہی کسر کل رات کے واقعے نے پوری کر دی تھی۔ اسے نیلم پر بھروسہ ہونے لگا تھا، بلکہ وہ شرمندہ ہوتا اور اس کی نابینا آنکھوں کا ذمہ دار بھی خود کو ٹھہرانے لگتا۔ نہیں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے وہ، اس لیے میں اس کو مزید کسی کے سامنے لے جا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا۔ منہاج نے پرفیوم سپرے کرتے کہا۔ خوب سارا سپرے کر کے اس نے پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھی۔ سامنے کی پوری دیوار شیشے کی تھی جس میں اس کا پورا بیڈ، اس کی سائڈ ڈرا، اس کا آدھا کمرہ نظر آتا تھا۔ وہ میٹنگ پر جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ ایک گارڈ کی بیوی کو اس نے نیلم کی رکھوالی پر مامور کر دیا تھا۔ نیلم نے جب منہاج کو جاتے دیکھا تو اس عورت سے پلازا کا چکر لگانے کی ضد کرنے لگی۔ جب وہ منہاج کے روم کے پاس سے گزری تو وہاں 2 گارڈز رائفل لیے تن کر کھڑے تھے۔ کمرے میں آئی تو اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس عورت نے اٹھا کر دیا، وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو ملکہ؟ گورننس تمہارا خیال رکھتی ہے؟ تنگ تو نہیں ہو اس سے؟ وہ کتنی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم کو اس کے دہشت گرد ہونے پر شک گزرا۔ ہم بور ہو رہے ہیں، تم تو مجھے قید کیے جا رہے ہو، یہ مہینہ کب ختم ہوگا؟ ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بول رہی تھی۔
میں تمہیں واپس نہیں بھیجنا چاہتا، تب تک تو بالکل نہیں جب تک تمہاری آنکھوں کا آپریشن نہیں ہو جاتا۔ وہ تو جانے مستقبل کے کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھا تھا۔ ہمیں کوئی آپریشن نہیں کرانا، وہ چلائی۔ اوکے اوکے ریلیکس ملکہ، تم باہر چلی جاؤ، یہ تمہیں لے جائے گی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، وہ کھلکھلائی۔ میں بھی آ جاؤں، مسکراتا ہوا چاہت سے لبریز لہجہ۔ ہم، وہ بری پھنسی۔ میری پیاری ملکہ، تم جاؤ انجوائے کرو، کسی دن ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ وہ ہنس کر اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ کیپٹن نیلم نے 2 دن سے ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر اس کی لوکیشن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایماز پلازا میں ہے۔ اب بھی وہ باہر آئی تو اس نے وائرلیس پلازا میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ پہلے وہ پارک گئی، پھر شاپنگ کرنے کا سوچا اور منہاج کو کال کی۔ اندھے پن کی اداکاری کرنے کو 2-3 بار غلط جگہ ٹچ کیا تھا تاکہ ساتھ موجود عورت کو شک نہ ہو۔ واہ، لگتا ہے تمہارا بھی دل نہیں لگتا میرے بغیر۔ کتنے پیار سے بات کرتا تھا وہ، مگر نیلم کو اس کا لہجہ نہیں، صرف لفظ سنائی دیتے تھے۔ کتنے عجیب ہوتے ہیں انسان، کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ کسی کے پیچھے۔ محبت پانا چاہتا ہے ہر کوئی محبت کی قدر نہیں جانتا تھا۔ وہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی، اس نے نروس ہوتے کہا۔ بے فکر ہو کر کرو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پیمنٹ میں کروں گا اور پھر اچھا سا لنچ بھی، اس نے پلان ترتیب دیا۔ تم آ رہے ہو؟ وہ چہکی۔ اوف، ایسے پوچھو گی تو ہیلی کاپٹر سے آنا پڑے گا، وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ مدر ہنسی۔ منہاج کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ جب تک وہ شاپنگ کر کے فارغ ہوئی وہ بھی وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ بہت مس کر رہی تھی مجھے، وہ سیل میں لگی شرٹس کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی جب کوئی پیچھے سے اس کے کان میں بولا۔ کاش یہ آواز میجراز کی ہوتی، اس کے دل نے عجب خواہش کی، بہت شدت سے، اور اس خواہش میں اس جملے کی محبت کو وہ نہیں سمجھ پائی۔ اسے منہاج سے کوئی غرض تھی نہ واسطہ، وہ جو کر رہی تھی میجر آس اور معصوم بچوں کے لیے۔ ہاں، اب اس کا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ جب سے میجر آس نے اس کے سامنے فوج کی حقیقت رکھی تھی، جب سے اس نے ان کو دن رات لڑتے، محنت کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے دیکھا تھا، تب سے اسے فوج سے محبت ہو گئی تھی، محافظوں کی قدر ہونے لگی تھی۔ مگر میجر آس اب بھی اس کی اولین خواہش تھا، پہلی چاہت، کم عمری کی پہلی محبت، پہلا نشہ تھا وہ اس کے لیے۔ یہ کلر بہت اچھا ہے، یہ بھی، تم پر تو دنیا کا ہر رنگ کھلے گا، بلکہ ان رنگوں کی دلکشی میں اضافہ ہوگا اگر تم انہیں پہنو گی تو۔ وہ ایک کریم کلر کی لانگ شرٹ فل سلیوز والی کو نکالتا بولا، اس پر میرون دھاگے کے پھول بنے تھے۔ اتنی سادہ اور مشرقی پسند، نیلم ٹھٹکی۔ کیا فرق پڑتا ہے ہم کالا پہنے یا نیلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کون سا رنگ پہنا ہے، وہ افسردہ ہوئی۔ مجھے تو فرق پڑتا ہے نا، یہ کلر میرا فیوریٹ ہے، میرون اور کریم کا کومبو کائنات کو اتنا پسند تھا نا، یہ کلر میں جب بھی اس کے لیے گفٹ۔ وہ بولتا بولتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اپنی بے ساختگی پر یکدم چپ ہو گیا۔ اس کے پیچھے آتی نیلم نے ایک عام انسان جیسے رنگ اس کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کائنات کون ہے؟ تم اس کی قسم بھی کھا رہے تھے؟ وہ دیکھ کاؤنٹر کی جانب رہی تھی اور پوچھ اس سے رہی تھی۔ کوئی نہیں، اسے پیک کر دو، وہ اس کو جواب دینے کے بعد سیلز مین سے بولا۔ کیا ہو گیا کیپٹن نیلم کو، رابطہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ سب پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان۔ میجر آس نشانے اور سینے کی گرد بندھی پٹی سے چھیڑخانیاں کر رہا تھا جب میں بشرا اس کے لیے ہلدی ملا دودھ لائیں اور نیلم کی بابت دریافت کیا۔ میرا کنیکٹر وائرلیس نما ڈیوائس کہاں ہے؟ شاید انہوں نے کوئی کانٹیکٹ کیا ہو مجھ سے۔ جب نیلم نے اسے کانٹیکٹ کیا تھا تب وہ اور ایجنٹ آکاش ہاتھا پائی میں مصروف تھے اور اسے دل برداشتہ ہو کر نیلم نے پھر ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی دے گیا ہو۔ جائے حادثہ پر موجود تمام چیزیں فوجیوں کی کار میں ہی تھیں۔ انس سنگل صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کنیکٹر تھا۔ اوہ نو، اتنی بار رنگ دی ہے کیپٹن نیلم نے، کوئی پرابلم نہ ہو؟ ٹائیگر نے پریشانی سے کہا۔ پھر 1-2-3 بار ٹرائی کیا، پھر نیلم کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مزید پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر نوک ہوا۔ وہ حیران ہوا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ یہ وقت منہاج الزحاق کا اپنا وقت تھا، صرف اپنا۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آیا اور گلاس ڈور اوپن کر دیا جہاں نیلم کھڑی تھی اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ہم نے کافی بنائی ہے، آپ کے لیے بھی لائے ہیں، اس نے اتنی خوشی سے بتایا کہ منہاج کا دماغ کسی دوسری طرف گیا ہی نہیں۔ اندر آؤ، اس نے نیلم کو راستہ دیا۔ تمہارا آف 9 بجے ہو جاتا ہے نا، جاؤ، وہ گورننس سے بولا۔ اس کے کمرے کے باہر پہرا دیتے ایک گارڈ نے ٹرے عورت کے ہاتھ سے تھام لی۔ یہاں رکھ دو، منہاج نے گارڈ سے کہا۔
نیلم خاموش کھڑی تھی، جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ گلابی لب مسکرا رہے تھے۔ جاؤ، وہ گارڈ سے بولا۔ بہت یاد آتی ہے آج کل تمہیں میری، نہیں؟ وہ اسے صوفے پر بٹھاتا بولا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، اور یہ، اس نے اپنے دوپٹے سے خوبصورت ریپنگ والا باکس نکالا۔ یہ تم میرے لیے لائی ہو ملکہ؟ اس نے خوش ہوتے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ اتنا قیمتی نہیں ہے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے منہاج نے اس کے حسین و دلکش چہرے کو دیکھا۔ تم نے دیا ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے یہ۔ وہ اس کی پیکنگ کھولنے لگا۔ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے نیلم کی جانب دیکھتے کہا اور باکس سے گھڑی نکالی۔ وہ بالکل قیمتی نہیں تھی، کم از کم اس شخص کے سٹیٹس کے حساب سے تو کچرا تھی۔ تمہیں پسند آئی؟ بہت۔ جھوٹ، کائنات کی قسم، وہ مسکرایا۔ کائنات کون ہے؟ منہاج گھڑی پہن رہا تھا۔ میری دوست، میری بہن، میری ہمراز، میری سب کچھ، میری دنیا، میری کائنات، وہ جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ تمہاری بہن ہے؟ اس نے منہ اونچا اٹھا رکھا تھا کہ آواز اونچائی پر لگ رہی تھی۔ منہاج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چہرہ نیچے کیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ تم جانتی ہو۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب نے نیلم کا دل پھڑکا دیا تھا۔ اس وقت وہ بالکل غیر محفوظ اپنی بہادری کی بنا پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہ کوئی ریکارڈر لگا تھا، نہ اس نے کیمرہ واچ پہنی تھی۔ ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ خود کو نروس شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسمگلنگ، وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی بچی اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ ہیرے کی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا۔ وہ ہار بھی ہیرے کا تھا؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں۔ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس کی ہمت بڑھی۔ پیسے کے لیے، مختصر جواب۔ اتنا پیسہ کما کر کہاں کرتے ہو؟ ایمان، ضمیر اور انسان خریدتا ہوں۔ وہ انٹرویو دے رہا تھا شاید۔ نیلم اس کی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ مزید بولی، ان سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اس کے دوپٹے کا کونا جو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اوپر کرتا بولا، جبکہ نیلم نے شرٹ میں چھپے پسٹل پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ پھر سکون کا سانس لیا۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ بے تاثر لہجہ۔ بہت زیادہ۔ اسے کچھ کہنے کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسی کے ہونٹوں پر رکھتا بولا، شش، نو مور کوسچنز، تم نے کافی ٹھنڈی کر دی ہے۔ وہ کافی کا مگ اٹھا کر اسے دیتا خود بھی پکڑ چکا تھا اور گھونٹ گھونٹ بھر کر پیتا اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ نیلم کی مخروطی انگلیاں بڑے سے مگ کو تھامی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ میجراس نے دوپہر سے رات کر دی تھی اس کا کوڈ ڈائل کرتے کرتے۔ اب ان سب کو تشویش ہونے لگی تھی۔ کیپٹن حمزہ کی موت نے انہیں پہلے ہی ایک دھچکا دیا تھا، ایک وارننگ دی تھی کہ ہم باخبر ہیں۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا میجراس، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے پیٹر کو ملنے بلایا تھا۔ ایک کلب میں وہ رات 2 بجے تک بیٹھے رہے تھے۔ پیٹر نے اس کو بتایا تھا کہ اسمگلنگ کا کام 1-2 مہینے کے لیے روک دیا ہے۔ اس نے غیر ملکی تمام ساتھیوں نے پولیس کے ڈر سے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے۔ میجراس نے تعصب کا اظہار کیا تھا۔ پیٹر ڈرنک کرنے بیٹھ گیا۔ میجراس نے اس کے گارڈ سے کہا کہ وہ اسے اندر بلا رہا ہے اور خود ڈگی کھولنے کی کوشش کرنے لگ گیا اور گارڈ کی واپسی تک اندر بیٹھ گیا۔ میجراس نے اعماز پلازا میں کار کو رکتے محسوس کیا اور پھر گارڈز کی چہل قدمی بھی۔ وہ اندر دبکا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آیا۔ اندھیرے میں ابھی تک وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ بہت احتیاط سے پارکنگ ایریا کی دیوار سے سب گارڈز کو جھانکا اور پلازا کی پچھلی طرف چلا گیا۔ سارے خفیہ راستے اسے پتہ تھے۔ پچھلے راستے پر کھڑے گارڈ کی پشت ٹائیگر کی جانب تھی۔ اس نے ریوالور بہت زور سے اس کے سر کے درمیان میں مارا تو وہ لہرا کر گر گیا۔ ٹائیگر پائپ پر چڑھنے لگا۔ دوسرے فلور کی بالکنی سے تیسرے فلور کی بالکنی اور پھر چوتھے اور 5ویں فلور پر نیلم کی بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ دبے پیر اندر آ گیا۔ پسٹل اوپر کو کیے اس نے واش روم، ڈریسنگ روم اور کمرہ بھی دیکھ لیا مگر کوئی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی بہن سے بہت کہا تھا کہ پاکستان مت جائے، ڈاکٹر بننا ہے نا، سعودیہ۔ اس پر غنودگی چھانے لگی اور 3 منٹ بعد وہ غافل ہو چکا تھا۔ نیلم نے گلاس ڈور کے آگے پردے کیے اور تیزی سے اٹھی۔ کمرے کی تلاشی لیتے لیتے اسے 12 سے 2 بج گئے مگر کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ڈیوائس اسے نہ ملی۔ وہ دھیرے سے چلتی منہاج کے پاس رکی۔ صوفی کی بیک سے ٹیک لگائے وہ سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر گرے تھے۔ نیلم نے اس کی ناک کے آگے 2 انگلیاں کی۔ مرنے والی بلا تو ہے نہیں یہ، وہ بڑبڑائی۔ اس کے کوٹ کی پاکٹس چیک کیں۔ اس کے بال منہاج کی گردن پر گر رہے تھے۔ آج اسے یہ لمبے بال بہت تنگ کر رہے تھے۔ انہیں جوڑے کی شکل دی اور اس کے کوٹ کو اٹھا کر اس کی وائٹ شرٹ پر سینے پر موجود جیب دیکھی۔ وہ کشمکش میں دانت تلے نرم ہونٹ دبا گئی۔
اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا اور جان پوری دائیں ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ماتھے پر پسینے، اس شخص سے پہلی بار اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس کا دلکش چہرہ اس وقت سکون کی حالت میں تھا، اس کے ہاتھ سیل فون اور 2-3 کارڈز لگے تھے۔ جلدی سے ان کی پکچرز لیں اور سیل فون دیکھا، اس پر کوڈ لگا تھا۔ اس نے موبائل اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالا اور لائبریری میں گھس گئی۔ وہاں کی چابیاں ڈھونڈتے اسے آدھا گھنٹہ مزید لگا، مگر چابیاں مل کے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ واپس منہاج کے پاس آئی اور اس کو دل میں کوستی پینٹ کی پاکٹ چیک کرنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا خزانے سے کم نہ تھا۔ اسے لے کر بھاگتی ہوئی روم سے ملحق لائبریری اسٹڈی میں گھس گئی۔ بہت ساری فائلز اسے امپورٹنٹ لگ رہی تھیں، جس میں اس نے بلوچستان کی گروہوں سے بھی بم بلاسٹ کی ڈیلنگ کی تھی، بچے خریدے تھے۔ اس کام کے لیے یہ سارا ڈیٹا جو اس نے انہیں پھنسانے کے لیے رکھا تھا، آج اس کے ہی نقصان میں آ گیا تھا۔ ان 4-5 فائلز کی کلیئر پکچرز لے کر وہ باہر آئی۔ ایک گارڈ وہاں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے نکل کر ہاتھ سے ٹٹولتی راہداری سے گزرنے لگی۔ گارڈ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، پھر کاندھے اچکا کر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندر جانے کا سوچا۔ گارڈ مڑا جب نیلم نے پیچھے سے ریوالور اس کے سر میں مارا اور گھسیٹ کر دروازے کے پاس سونے کے انداز میں بٹھا دیا۔ ہائے اللہ، کیا کیا کہہ رہی ہے یہ لڑکی۔ اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ بس 2 ہی ایپیسوڈز مزید آئیں گی۔ اور مجھے لگ رہا تھا نیلم کوئی بونگی کر مار دے گی، کچھ کر دے گی، لیکن نیلم تو کام کی نکل آئی ہے یار۔ اور اب آس بھی آ گیا میرے خیال سے، بس اب یہ ثبوت لے کے فرار ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور جب منہاج کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ویسے ہے بہت بہادر نیلم، ماننے والی بات ہے نا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔